بہترین راستے کی شناخت یا پہچان، ٹھیک ہے، ایک فطرت کے مطابق ہو. کیا فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت چار ہر کا جواب ہے. ہر ہے نا، جس میں چار ہر پایا جائے وہ فطرت ہے. کیا مطلب؟ ہر زمان کے لیے ہو، ہر مکان کے لیے، ہر سن و سال، کیا ہر قوم و ملت کے لیے. یعنی فطرت سے مراد یہ ہے کہ جس میں یہ چار ہر پایا جائے. کیا مطلب؟ مثلا ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، یا ہر زمانے میں کرتی ہے نا، یا سردیوں میں کرتی، گرمیوں میں نہیں کرتی. ماضی میں کرتے تھے، آپ نہیں کرتے، ہر زمانے میں کر رہے ہیں نا. آدم کے زمانے سے خاتم تک، خاتم کے زمانے آج تک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. کرتی ہے چچا؟ ہر جگہ کرتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہندوستان کی مائیں اپنے بچوں سے پیار کریں اور مثلا امریکہ کی مائیں اپنے بچوں سے پیار نہ کریں. ایسا ہے نہیں. ایرانی مائیں اپنے بچوں سے پیار کریں، عراقی مائیں اپنے بچوں سے پیار نہ کریں. ایسا ہے نہیں. تو ہر مکان میں، ہر جگہ، ہر زمان میں، ہر مکان میں، ہر سن و سال میں. ایسا نہیں ہے کہ اگر اسے پیار ہے اپنے بچے سے تو یہ ہو کہ وہ ماں ابھی پیدا ہو گئی تبھی اسے پیار ہے. نہیں، اسے اپنی ہر عمر میں، جوانی میں، لٹکپن میں، مرتے دم تک اپنے بچے سے پیار ہے، ہر سن و سال میں. ہر قوم و ملت میں ایسا نہیں ہے کہ کرگلی قوم میں تو مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہوں، دوسرے جیسے قوم و ملتیں ہیں ان میں مائیں اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتی. ایسا نہیں ہے. تو یہ چار ہر جہاں پائے جائے وہ کیا ہے؟ فطرت ہے. فطرت کے عام معنی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. بھئی پیاس لگتی ہے نا، ہر زمان میں لگتی ہے. ہاں، انسان کو پیاس لگتی ہے تو پانی لاتے ہو. تو آپ پیاس لگتے ہو، پانی لاتے ہو، یہ ہر زمان میں، مکان میں، سن و سال میں ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر ہم اور آپ کسی دین کو مان رہے ہیں، وہ دین آپ کی فطرت کے مطابق ہو. ہاں، فطرت کہتی ہے ہمارے آپ کی خواہشات، ڈیزائرز ہے، اس کو پورا کرو. شادی کے ذریعے ازدواج کرو. ہاں، جو عورتیں آپ کو پسند آتی ہیں ان سے شادی کرو. قرآن کی آیت. یا پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھ میں سے نہیں ہے جو میری سنت پہ عمل نہ کرے. ہاں، تو یعنی شادی کی طرف ترغیب ہے. چونکہ ہمارے اندر کیا ہے بھائی؟ ڈیزائرز ہے، خواہشات ہے، اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. اب کچھ مذہب آتا ہے جیسے بدھزم ہے، یا اب آئیے اپنا کرسچنٹی، مسیحیت. یہ دونوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پوپ بننا ہے یا آپ کو مونک بننا ہے تو آپ شادی نہیں کر سکتے، آپ کو بغیر شادی کے رہنا ہے. ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ رہبانیت، سلیبریسی بھی کہتے ہیں نا، بغیر شادی کے رہنا. اور یہ دین بتاتا ہے ان کو کہ اگر آپ مونک بننا چاہتے ہو یا پادری بننا چاہتے ہو یا پوپ بننا چاہتے ہو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ شادی نہیں کرنی ہے. تو اب میں آپ سے سوال کروں، کیا ان مونک کو، ان پادریوں کے جنسی خواہشات نہیں ہیں؟ ہاں، ہے نا، جنسی خواہشات ہے. تو جنسی خواہشات کس نے دی؟ خدا نے دی. تو وہ خدا جس نے اس انسان کو کس بنا پر بنایا بھائی؟ اس فطرت کے ساتھ، اس قانون کے ساتھ بنایا کہ تمہارے اندر کچھ ڈیزائرز ہے، اس کو پورا کرنا ہے. تو اب آ کے وہی خدا کو روک رہا ہے دین کے ذریعے کہ اسے نہ کرو. تو ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ دین صحیح نہیں ہے چونکہ فطرت کے مطابق نہیں ہے. مسیحیت کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں. تو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے تو بہت سے بچے ہیں، بیویاں ہیں. حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں ہیں. تو تم کیسے حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کر رہے ہو جس نے تو خود شادی کی اور تم نہیں کر رہے ہو؟ ابراہیم سے بڑا مقدس بننا چاہ رہے ہو. واضح ہو رہا ہے؟ تو جہاں بھی آپ کو لگے کہ کوئی دین آپ کو فطرت سے ہٹا رہے، وہ آپ کے مطابق نہیں ہے.